سب فٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ گائز. اچھا سب سے پہلے تو میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ بلاسفیمی جب پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے نا, تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی دو کیمپس بن جاتے ہیں. اور ایک کیمپ وہ ہے جہاں پہ وہ لوگ جو کہ مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس بندے نے بھی بلاسفیمی کی ہے اس کو کیفر کردار پر عوام خود پہنچا دے گی, اور ایک دم سے ایک موب وائلنس کا جو ہے نا معاملہ سامنے آتا ہے. اچھا آن دا فلپ سائڈ ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کانسٹنٹلی یہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں کہ بلاسفیمی لا کو ختم ہی کر دینا چاہیے. حالانکہ اب ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایز مسلمس اینڈ پیپل ہو آر لیونگ ان دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا قانون کے اندر 295C جو سیکشن ہے وہ تو ہے ہی اسی کے اوپر بنا ہوا ہے, اور وہ قانون کا حصہ اس لیے ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر توہین اسلام یا توہین مذہب یا گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پکڑا جاتا ہے تو اس کو بہت ہی سخت سزا ہے, یعنی کہ ڈیتھ پینلٹی ہے. اچھا اب ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ فار ایگزامپل لوگوں کے سامنے آتا ہے اور لوگ اس طرح کی, جس طرح کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز قمبر جو ہیں جن کو لوگوں نے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پکڑا اور ان کو پولیس کے حوالے کیا, اور پولیس کے جو آفیسر تھے یا آفیشل تھے انہوں نے ہی بیسکلی ان کی طرف سے کہنا یہ آیا کہ جی انہوں نے پولیس مقابلے میں مارے گئے. حالانکہ یعنی اب حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ سارے سینیریوز کو ڈیل کریں کہ اگر, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ, ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے, پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, سوشل میڈیا کے اس دور میں, اس اے آئی کے دور میں اور اس انفارمیشن کنفیوژن کے دور میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ٹو دا فیکٹس انلیس یو ہیو اے سورس آن گراؤنڈ. جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ سورس نہ ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کرنا, اور خاص طور پہ ان معاملات میں جہاں پہ کسی انسان کے اوپر حد پنشمنٹ لگتی ہو. یعنی ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ اگر فار ایگزامپل سزا سخت ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اتنا ہی سخت ہے. مثال کے طور پہ چوری کی سزا جو ہے نا وہ میں اور آپ خود نہیں دے سکتے, اس کے باوجود کہ ہم نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ چور ہے, تو ہمیں اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے, اور وہ پھر جتنے بھی قانون کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور پھر پنشمنٹ دیتے ہیں, اور وہ قانون ہی پنشمنٹ دیتا ہے. یعنی یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ پکڑ کے کسی کا ہاتھ کاٹ دے. یا مثال کے طور پہ اگر زانی کی سزا ہے, ایک شخص ہے وہ میرڈ ہے اور وہ زنا کر رہا ہے, تو اسلام کے مطابق تو یعنی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے اس کے لیے. لیکن اب اگین یہ موب کے لیے نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو پکڑ لیا تو وہ خود ہی ان کو جو ہے نا پتھر مارنا شروع کر دیں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس لے کے جائیں اور وہ تھرو پراپر چینل جسٹس کے جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرے. اگر تو وہ انسان گلٹی ہے, قصوروار ہے, تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور اگر وہ قصوروار نہیں ہے تو اس کو باعزت بری کیا جائے. اور یہاں باعزت کو میں انڈر لائن کروں گا کیونکہ دیکھیں اگر تو الزام غلط تھا نا تو پھر اس کی ریپوٹیشن تو ٹارنش ہوئی ہے, یعنی اس نے وہ کام نہیں کیا تھا, آپ نے اس پہ الزام لگایا, اب تا قیامت اس پہ یہ الزام لگا رہے گا کہ جی یہ, حالانکہ اس نے نہیں کیا. تو اگر وہ بے قصور ہے, بے گناہ ہے, تو پھر اس کو باعزت طور پر بری کیا جائے کہ بھئی اس بندے کو اب کوئی بندہ تنگ نہ کرے, چھیڑے نہ کہ یہ مطلب معاذ اللہ کوئی زانی ہے یا کوئی گستاخ ہے یا فلانا ہے, کیونکہ اب کورٹ نے اس کو باعزت بری کر دی ہے. لیکن 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 یہاں پہ اب اتنے سارے سوال ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں, کیونکہ سب سے پہلا سوال اب یہ آتا ہے کہ یہاں قانون تک بات پہنچے گی اور قانون والے اپنا کام کریں گے تو پھر کوئی بات ہوگی نا. یہاں پہ ہر جگہ پہ پرابلمز ہیں, تو میں ابھی آپ کو 3 پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کروں, پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک پرابلم یہ پرابلم ایریا ہے کہ عوام کا کسی بندے کو ایموشنل ریٹرک کی بنیاد پر, جذباتیت کے بنیاد پر پکڑ لینا اور بغیر دیکھے کہ یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے. فار ایگزامپل کسی کا الزام سچا ہے جھوٹا ہے, کسی نے بس آواز لگا دی کہ فلانے نے کہا ہے, سب اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. یعنی یہ ایک عوام کو بھی تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں اور جلدی سے جلدی اس بندے کو حراست میں لیں اگر اس پہ کوئی الزام ہے, ویلڈ الزام ہے, اور پھر اس کو عدالت تک پہنچائیں ایز سون ایز پاسبل, اور عدالت بھی اپنا پھر کام کرے. دیکھیں پرابلم تب ہوتا ہے جب یا تو عدالت اپنا کام پورا نہیں کر رہی, یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام پورا نہیں کر رہے, یا وہ عوام جنہوں نے اس کو پکڑا ہے وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے. ان 3 ایریاز میں جہاں پہ بھی پرابلم ہوگا نا آپ کو ایکسٹریم رزلٹ ملے گا. جی بھائی دیکھیں, پیپل آر لائک شیپ, ٹھیک ہے, یہ تو دین میں بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عوام کی لیڈرشپ کے لیے ہوتے ہیں, جبکہ جنرل عوام کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ شیپ کی طرح ہوتا ہے. مطلب, اور یہ مثال صرف دین کے اعتبار سے نہیں, باقی بھی بہت ساری چیزوں میں یہ چیز آپ کو ویلڈ نظر آئے گی. فار ایگزامپل اگر آپ ٹریفک کے قوانین اور جو اس حوالے سے انفورسمنٹ ہے وہ ساری ختم کر دیتے ہیں
تو ہم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ سب لوگ جو ہے وہ قانون کے مطابق خود بخود چلیں گے بغیر کسی سپرویژن کے اور پنشمنٹ پروسیجر کے, ٹھیک ہے. اینڈ سیم گوز فار ایوری تھنگ ایلس. میں جو اس میں چیز میں سب سے بڑی ایک وہ کمی دیکھتا ہوں وہ لا انفورسمنٹ کی دیکھتا ہوں کہ ہماری صرف اس معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں ہی ہمارا جو انصاف دینے کا پروسیجر ہے یا جو وہ ہے وہ ریشو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے. تو قانون کو یہ چاہیے کہ وہ اسٹیبلشڈ ہو اور لا جو ہے وہ انفورس کرنے والا ہو, نمبر 1. نمبر 2, اٹ از پارٹ آف اسلامک پرنسپلز کہ اگر ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی کسی بھی وجہ سے تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ افراد پہ کبھی بھی شفٹ نہیں ہوتی. جو ذمہ داری ریاست کی ہے وہ بہرحال ریاست کی ہی ذمہ داری ہے اور وہ کسی صورت ایسا نہیں ہو سکتا کہ افراد جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. بے شک. اچھا, اس میں اب ایک اور پہلو جو آپ نے یہاں پہ بات کی, میں کہوں گا کہ سب سے پہلے لیٹس سے کہ کہیں پہ ایک بندے کے بارے میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اس نے کوئی گستاخانہ بات کی ہے, اس نے توہین مذہب کی ہے, یا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے, اور کسی عوامی بندے نے, کسی جنرل پبلک کے بندے نے اس کو پکڑ لیا, اس کو نوٹ کر لیا. اچھا, اب وہ کیا کرتا ہے, عام طور کے اوپر پروسیس کیا ہوتا ہے کہ ایک شور شرابہ مچتا ہے. اچھا, پھر جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی اکثر اوقات لوگ اپنے پرسنل وینڈیٹاز کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں تو گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں, اور گستاخ ہے جی گستاخ ہے. اور دانیال بھائی اس کی گواہی دیں گے کہ ہمارے پنڈی میں تو یہ بڑا ایک مشہور نعرہ ہے کہ مارس تپے. تو اگر یہ آواز لگ گئی ہے تو اگلے دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی کس وجہ سے تپے مارے جا رہے ہیں یا تھپڑ مارے جا رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہمارا پٹواری کا ایک جملہ ہے, تو کیوں تھپڑ مارے جا رہے ہیں, وہ بس چڑھ جاتے ہیں اس پہ. اور یہ ایک موب سائیکالوجی ہے, یعنی کہ کسی بھی جگہ پر ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک انڈیویجول کی جو سائیکالوجی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جب بہت سارے انڈیویجولز مل جاتے ہیں اور ایک جتھا بن جاتا ہے, ایک موب بن جاتا ہے, اس کی سائیکالوجی بالکل ڈفرینٹ ہے, بیکاز وہ پھر ایک اپنے طرز کا ایک آرگنزم بن جاتا ہے, اور وہ پھر ریشنلٹی اور لاجک اور ریزننگ سے زیادہ جذبات کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. یعنی ایک انسان اکیلا جو ہوتا ہے نا, اس سے آپ ریزن کر سکتے ہو کہ بھئی یہ معاملہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ ایسے. ایک موب بن گیا نا تو وہ موب جو ہے وہ بیسکلی ایموشنلی چارجڈ ہوتا ہے, اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے, اور پھر ایک گروپ تھنک بھی بن جاتا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اگر آواز لگا دی یا آپ نے پہلا تھپڑ آپ نے مارا یا کچھ کیا ہے, تو چونکہ پراپر موب ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاؤ گے. تو یہ بھی ایک آپ کو تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے کچھ کر بھی دیا تو میں بچ کے نکل جاؤں گا, کیونکہ پورے موب پہ آئے گا, سارے ہی رگڑے جائیں گے, یعنی میرے اوپر ایک پہ الزام نہیں آئے گا. سو اب ہم جب دیکھتے ہیں کسی بندے کے اوپر اگر الزام لگا ہے, پہلے ہم بات کرتے ہیں ہونا کیا چاہیے, اور پھر ہم بات کرتے ہیں پرابلمس کیا ہیں. سو ان این آئیڈیل ورلڈ سینیریو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص فار ایگزامپل, اب میں بالکل بتا رہا ہوں ایک یوٹوپیا, ایک خوبصورت دنیا جہاں پہ اگر خدا نخواستہ, سب سے پہلی بات تو یہ کہ معاشرے کے اندر عوام کی ایسی تربیت ہوئی ہوئی ہے کہ گستاخی کی نوبت نہیں آتی, کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ دوسروں کے خداؤں کو بھی گالیاں مت نکالو.